ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تمام دوست احباب، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین روح کائنات قلب کائنات جان کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار محفل پاک برائے ایصال ثواب والد مرحوم حسنات احمد اور ان کے برادران انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مرحوم کی قبر پر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت رسول، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیل بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور بروز قیامت میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اباب ذی وقار وہ اولاد خوش قسمت ہے کہ جب والدین زندہ ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی ہے، ان کی رضا میں خوش رہتی ہے، ان کا کہنا مانتی ہے، اور پھر جب وہ اس جہان رنگ و بو سے چلے جاتے ہیں، اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں، سفر آخرت اختیار کرتے ہیں، تو یہ وفاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی میں اور پھر ان کے بعد یہ وفاؤں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کے لیے ذکر خدا کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر اہل بیت رسول کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر صحابہ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس خوبصورت انداز سے وہ اپنے والدین کی ارواح مقدسہ کو سکون میسر کرتے ہیں۔ وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ جو وفاؤں کا سلسلہ ہے، یہ جو اطاعت کا سلسلہ ہے، یہ جو رضا کا سلسلہ ہے، یہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ اباب ذی وقار، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کروں،
ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کروں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کروں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے استغفار کروں. احباب ذی وقار، تو ایصال ثواب کا جو سب سے بہترین انداز ہے اور خوبصورت ترین انداز ہے وہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنے کا بہترین انداز نماز ہے. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے لیے محفل کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے دوستوں کو نہیں بلانا پڑتا، اس کے لیے دیگیں نہیں پکانی پڑتی، اس کے لیے لنگر کا اہتمام کرنا نہیں پڑتا، بلکہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہمارے مومن بھائیوں کو بھی قیامت والے دن بخش دے. اور یہ دعا آپ ایک دفعہ دن میں نہیں مانگتے، یہ دعا اپنے والدین کے لیے آپ دن میں 19 مرتبہ مانگتے ہیں. 19 مرتبہ تشہد کی صورت میں جب ہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تک پہنچتے ہیں تو دن میں 19 مرتبہ دعائے مغفرت ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں. اور پھر نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 5 انعامات سے نواز دیتا ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازتا ہے. پہلے انعام کا جو تعلق ہے، نسبت ہے، وہ اس دنیا سے ہے اور 4 انعام اسے آخرت میں عطا کیے جائیں گے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے پہلا انعام اسے یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی تنگی رزق کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کشادگی رزق اس کی طرف آ جاتی ہے، تنگی ختم کر دی جاتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا انعام ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا انعام نمازی کے لیے یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام ارشاد فرمایا، تیسرا انعام حضور نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط سے وہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تیسرا انعام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا انعام نمازی کے لیے یہ ہے کہ وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا. اور چوتھا انعام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات کا پروانہ عطا فرمایا. اور پانچواں انعام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 19 مرتبہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور صرف والدین کے لیے ہی نہیں بلکہ حضور کی جتنی بھی امت ہے جو اس جہان رنگ و بو سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی ہم بخشش مانگتے ہیں. میں بارگاہ لم جزال میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور با جماعت
نماز ادا کرنے والا نمازی بنا دے۔ تو اباب ذی وقار اسی خوبصورت حدیث کے ساتھ آج اس مقدس اور بابرکت محفل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جناب محترم قاری سبطین صاحب سے میں ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور آیات بینات سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔